ہاروت اور ماروت کی کہانی اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کہانی کے دو بالکل مختلف رخ ہیں۔ ایک میں فرشتے خدا کے فرما بردار ہیں اور دوسرے میں وہ گناہگار ہیں۔ چلیں آج اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور فسانہ کیا۔ تو جو کہانی ہم سب نے سنی ہے وہ بڑی ڈرامائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو فرشتے زمین پر آئے، ایک خوبصورت عورت کی عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر گناہوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنسے کہ شراب نوشی سے لے کر قتل تک کر بیٹھے۔ کہانی کا انجام اس عورت کے ستارہ بننے اور فرشتوں کو ایک تراشناک سزا ملنے پر ہوتا ہے۔ کہانی تو بڑی زبردست ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ کیا قرآن، جو اس واقعے کا بنیادی ماخذ ہے، وہ بھی یہی کہانی سناتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت 102 میں ملتا ہے، جہاں ان فرشتوں کا واضح طور پر ذکر ہے۔ قرآن کی آیت بہت صاف بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو بابل اتارا گیا تھا ایک مشن پر، اور وہ مشن کیا تھا؟ لوگوں کو جادو سکھانا۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ایک آزمائش تھی، اور وہ ہر شخص کو پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ دیکھو، ہم تو صرف ایک ٹیسٹ ہیں، کہیں تم کفر نہ کر بیٹھنا۔ اب جب ہم دونوں باتوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک طرف مشہور کہانی ہے جس میں حفظ، قتل اور گناہ کی بھرمار ہے، دوسری طرف قرآن کا بیان ہے جو فرشتوں کو خدا کا حکم ماننے والے اور ایک آزمائش کو پورا کرنے والے دکھاتا ہے۔ قرآنی بیان میں کسی عورت، گناہ یا حفظ کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر وہ گناہ نہیں کر رہے تھے تو پھر بابل میں ان کا اصل مقصد تھا کیا؟ قرآن اس کا جواب صرف ایک لفظ میں دیتا ہے: فتنہ۔ اب فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ایک آزمائش، ایک امتحان۔ یعنی اللہ نے ان فرشتوں کو انسانوں کا ایمان جانچنے کے لیے بھیجا تھا۔ فرشتے خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ تو بس اس امتحان کا ذریعہ بنے ہوئے تھے جو انسانوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود اس بات کو چھپا نہیں رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو سکھانے سے پہلے وہ بالکل صاف صاف بتا دیتے تھے کہ بھئی دیکھو، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک چوائس دے رہے تھے۔ تو اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈرامائی کہانی گناہ، عورت، سزا قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ آخر آئی کہاں سے؟ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں اور مختلف تہذیبوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کہانی کے ٹکڑے ہمیں تاریخ میں جگہ جگہ بکھرے ملتے ہیں۔ قرآن سے بھی صدیوں پہلے کتاب نگران جیسی کتابوں میں گرے ہوئے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر یہودی روایات، جنہیں مدراش کہتے ہیں، ان میں بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کہانیاں آپس میں گھل مل گئیں اور اسلامی لوک کہانیوں میں ہاروت اور ماروت کی اس مشہور شکل میں سامنے آئیں۔ یعنی جو مشہور کہانی ہم سنتے ہیں وہ ایک طرح کی کھچڑی ہے۔ اس کے اجزاء مختلف جگہوں سے آئے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے نام یہ قدیم فارسی اور آرمینیائی روایات سے ملتے ہیں۔ زہرہ نامی عورت کا کردار، اس کا تعلق بابل کی دیوی اشتار سے ہے، اور فرشتوں کے گناہ کا خیال یہ یہودی داستانوں سے آیا ہے۔ یہ سب مل کر ایک بالکل نئی کہانی بن گئے۔ اچھا، اس سارے عمل کے لیے ایک خاص علمی اصطلاح استعمال ہوتی ہے: اسرائیلیات۔ اس کا مطلب ہے وہ قصے کہانیاں جو اصل میں یہودی یا عیسائی روایات سے تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی قصہ گوئی کا حصہ بن گئی۔ اسی طرح یہ غیر قرآنی باتیں بھی ہاروت اور ماروت کے قرآنی قصے سے جڑ گئیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف قرآن کا اصل بیان ہے اور دوسری طرف وہ لوک داستانیں جو صدیوں کے دوران اس کے ارد گرد بنتی گئیں۔ ان دونوں میں فرق کرنا اس پورے قصے کو صحیح سے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یہ صرف اسی کہانی کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی بنیادی کتاب، کسی بھی صحیفے اور اس کے ارد گرد بنی ہوئی روایات اور تفسیروں میں فرق کرنا یہ علمی تحقیق کا ایک بہت اہم اصول رہا ہے، چاہے وہ پرانے زمانے کے علماء ہوں یا آج کے دور کے اسکالرز۔ تو چلے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت خدا کے فرمانبردار فرشتے تھے اور ایک آزمائش کا حصہ تھے، جبکہ ان کے گناہ کی جو مشہور کہانی ہے وہ دراصل مختلف پرانی تہذیبوں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔
جو اسرائیلیات کے ذریعے اسلامی روایات میں آ گئی۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ کسی بھی مقدس کتاب اور اس کے ارد گرد بننے والی دلچسپ ثقافتی کہانیوں کے بیچ لکیر کہاں کھینچی جائے۔ یہ کہانیاں اکثر اصل متن کو سمجھنے میں مدد بھی دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اصل پیغام پر پردہ بھی ڈال دیتی ہیں۔